السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو پیارا رمضان نشریات سحر عامر کے ساتھ، اور اس وقت پیارا مسلمان یعنی نعت خوانی کا یہ خوبصورت لمحہ ہے اور سب اس وقت نعتیں پڑھ رہے ہیں. تو اب میں گزارش کروں گا جناب معین عالم کریمی صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کی پھول نچھاور کریں. صلی علی نبینا، پڑھیے صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد. تسبیح کے دانوں کو بکھرنے نہیں دیتے، واہ 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 واہ. تسبیح کے دانوں کو بکھرنے نہیں دیتے، واہ 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 واہ. اور جسے اپنا بنا لیں وہ بگڑنے نہیں دیتے. ہاں جسے اپنا بنا لیں وہ بگڑنے نہیں دیتے. ہو جس پہ کرم سرور عالم کا ہمیشہ، کوئی لاکھ گرائے اسے گرنے نہیں دیتے. کوئی لاکھ گرائے اسے گرنے نہیں دیتے. صلی علی نبینا، صلی علی محمد. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، 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 اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو. یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ آپ بھی کہہ دیجئے، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. فقیروں کے ملجا یہ منگتا تمہارا، فقیروں کے ملجا یہ منگتا تمہارا. مدینے میں تھوڑی سی جا چاہتا ہے، مدینے میں تھوڑی سی جا چاہتا ہے، مدینے میں تھوڑی سی جا چاہتا ہے، مدینے میں تھوڑی سی جا چاہتا ہے. ثنا خواں بنایا، ثنا گو بنایا، ثنا خواں بنایا، ثنا گو بنایا.
سعید ان سے تو اور کیا چاہتا ہے، سعید ان سے تو اور کیا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا بھائی ماشاء اللہ، بھائی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، بھائی سبحان اللہ، بڑا خوبصورت انتخاب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ احمد رضا قادری، خوبصورت ماحول اور کیفیت ہے۔ میں اس ماحول میں مزید رنگ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کلام سے بھرنا چاہوں گا۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، دیکھو میں گدا تو بادشاہ، ہاں میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اللہ 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 اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بچتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اللہ 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 اللہ، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، اللہ 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 اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور 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 کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، بول اللہ 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 اللہ، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف غایا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، اللہ 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 اللہ
چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا دیکھو نا، چاند جھک جاتا ذرا دیکھو نا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اللہ 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 اللہ۔ اس شعر کا لطف آپ لیں گے کہ آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا، اللہ 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 فرشتہ نور کا، آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا، آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا، پڑ گیا ہے طائر سدرہ کو چسکا نور کا، اللہ 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 اللہ، جو گدا دیکھو لیے جاتا توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، اللہ 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 کی نسبت آج کے دن کو ہے، 3 رمضان مبارک ہیں، سیدہ خاتون جنت، سیدہ کائنات، نور بنت، دن کو تو نسبت سیدہ سے، سیدہ پاک کے پاس کتنی نسبتیں ہیں، واہ 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 واہ، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، سبحان اللہ نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لعنا نور کا، اللہ 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 اللہ، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضائے رے رضا سچے رضا پیارے رضا میٹھے رضا میرے رضا احمد رضا تیرے رضا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، اللہ 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 اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔
سبحان اللہ. ہاں 2 منٹ ہے. وقت ہے ہمارے پاس؟ 1 منٹ ہے. 1 منٹ ہے. تو سیدہ کا انہوں نے ذکر کیا تو سیدہ کائنات ہی کا اپنا لکھا ہوا جو کلام ہے اس کا ایک شعر اگر 1 منٹ کے اندر میں پڑھ سکوں. ما زاغلا من شم تربتا احمدا. اپنے بابا جان کی وصال کے بعد وصال کے بعد جو قبر اقدس کی جو مٹی کی جو خوشبو آ رہی تھی اس کی کیفیت کو بیان کیا. ما زاغلا من شم تربتا احمدا اللہ یشم مد الزمان غوالیا. ایک بار جس نے خاک درے پاک سونگھ لی تو پھر کیا ہوگا؟ اچھی لگے گی کوئی بھی خوشبو نہ پھر کبھی. یا خاتم الرسول المبارک کی سنوت صلی علیک منزل القرآن. آخری رسول ہے جوئے فیوز کیونکہ بارش خدا نے کی ہے درود و سلام کی. وصال کے بعد اپنے بابا جان کے لیے آپ نے یہ نعت لکھی تھی. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے، کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے، ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا. اور کسی کے لیے وہ کل ہوں گی، ہمارے لیے تو آج زہرا. اللہ. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے پہ وقت پہ چلے جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر پڑھ کے سیدہ طاہرہ. پھر آ گیا پیارا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پیارا رمضان نشریات ہے سحر عامر کے ساتھ. لاہور میں ہو چکی ہے، کراچی میں بھی واقع ہے، اور ایکسپریس ٹی وی ہے. تھوڑی دیر بعد عامر آن لائن کی محفل آغاز ہو جائے گا اس کا، لیکن اس سے پہلے ہم پیارا انداز نیکی کی طرف بڑھتے ہیں. ایک چھوٹا سا پیکیج ہے آپ کو دکھانا ہے، کیونکہ وہی مہمان شام کو افطار میں تشریف لائیں گے. پیارا انداز نیکی. کہ یزدان زبیر الدین کی آپ مدد کریں. یزدان زبیر الدین کا آپ ساتھ دیں. شام کو یہاں پر تشریف لائیں گے اپنی والدہ کے ساتھ، اور آپ اس بچے کو دیکھ لیجئے گا. جو بھی آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں مدد کیجئے. پے پیل اکاؤنٹ بھی آپ کے اسکرین پر سامنے نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارا اکاؤنٹ نمبر، ہماری اکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ کے سامنے. مدد کیجئے، آگے بڑھیے. شام کو یہ یہاں پر موجود ہوں گے بنفس نفیس. ان سے ہم بات بھی کریں گے، اور ان کے ساتھ جو تک بھری کہانی گزری ہے وہ ہم سنیں گے بھی. ویسے آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے مستحق ہیں اور ہمیں ان کا کتنا ساتھ دینا چاہیے. اب محفل ہے عامر آن لائن یعنی علماء کرام کی. سب سے پہلے میں علماء کرام کا تعارف آپ سے کرا دوں. سربراہ شباب اسلامی پاکستان علامہ مفتی حنیف قریشی صاحب، السلام علیکم. سربراہ زہرا اکیڈمی جو چیئرمین ہیں اور مرکزی شیعہ علماء کونسل پاکستان کی سربراہ بھی ہیں علامہ شبیر حسن میسوی صاحب، السلام علیکم. السلام علیکم. اور تشریف فرمائے جناب مفتی نوید عباسی صاحب، السلام علیکم. آپ تینوں شخصیات کو خوش آمدید. آپ سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے آج چونکہ دن بہت بڑا ہے، اور اس لحاظ سے بڑا ہے کہ آج سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا ابیہ و علیہ افضل الصلاۃ والسلام ان کا یوم وصال ہے. تو میں مفتی صاحب آپ سے بھی اور میسوی صاحب آپ سے بھی، مفتی صاحب آپ سے بھی ملتمس ہوں، دست بستہ ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہماری رہنمائی اور ہمیں آپ ان کے حالات زندگی، کیونکہ ہم تو نام لیتے ہوئے بھی کانپتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ نام بھی ہم ادا نہ کر سکیں، بس نام بھی ان کا حجاب میں رہے. لیکن آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیدہ کائنات پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ مزکیہ مومنہ مہیمنہ صالحہ راکعہ ساجدہ ام الائمہ بنت مصطفیٰ زوجہ مرتضیٰ سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وعلی ابیہا کثیراً کثیراً کثیرا۔ آپ کی جو ذات ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس قدر عالی مرتبت شخصیت ہیں کہ نبی مکرم سید کونین آپ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس ہستی کی تقدیس، اس ہستی کی عظمت و شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑی ذات رسول اللہ کی ہے، بے شک، اور خود ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب کبھی بھی فاطمہ تشریف لاتی تو اللہ کے نبی فقام الیہا آپ کے آگے کھڑے ہو جاتے، فاجلس فی مجلسہ انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے، لیکن اس سے پہلے کرتے کیا کہ آپ ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے، اللہ اکبر، اور پھر انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے اور پھر فرماتے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، نبی علیہ السلام کا یہ جو فرمان علی شان، اس کا اگلا حصہ یہ ہے جس نے من اغضبہا فقد اغضبنی، جس نے میری فاطمہ کو غضبناک کیا اللہ اللہ، اس نے مجھ محمد کو غضبناک کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں اس عالی مرتبت ہستی کی کیا شان بیان کروں کہ حضرت مولا کائنات تاجدار حل عطا شہنشاہ ولایت یعصوب المؤمنین والمسلمین سبحان اللہ، سبحان اسد اللہ الغالب واہ غالب علی کل واہ غالب واہ واہ، امام المشارق والمغارب سبحان سیدنا و مرشدنا علی بن ابی اللہ طالب اکبر، ماشاءاللہ، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ آپ کی جو عالی شان اور عالی مرتبت ذات ہے اس کو ہم کس قدر عظمتوں پہ ہم رکھتے ہیں، لیکن آپ ذرا سیدہ کائنات کی شان دیکھیے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ دوسری شادی کا ارادہ فرماتے ہیں۔ اب یہ دوسری شادی کرنا یہ ہر مرد کا شرعی حق ہے۔ قرآن مجید برہان رشید نے ہر مرد کو یہ حق دیا ہوا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم شادیاں کرو 2 3 4، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اب حضرت مولا کائنات کا عامت المؤمنین کی طرح یہ شرعی حق تھا کہ وہ دوسری شادی کرتے، لہٰذا سیدنا و مرشدنا مولا کائنات نے دوسری شادی کا ارادہ فرمایا۔ اب یہ بات طبعی طور پر سوکن آ جائے یا دوسری شادی شوہر کرے تو یہ پہلی بیوی پر طبعاً گراں گزرتی ہے، یہ ایک فطرتی سی بات ہے، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، یہ ایک فطری طور کی بات ہے کہ جو سوکن آنے سے دل رنجیدہ ہوتا ہے۔ تو سیدہ کائنات نے جس وقت یہ سنا تو یقیناً آپ کے قلب نازنی پر یہ بات گراں گزری ہوگی کہ نبی رحمت سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے حضرت مولا کائنات کو پابندی لگا دی اور آپ نے فرمایا کہ چونکہ میری بیٹی فاطمہ پر جب تم سوکن لاؤ گے تو ان کی دل آزاری ہوگی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک میری فاطمہ زندہ ہے علی تو میری بیٹی فاطمہ پر کوئی دوسری عورت نہیں لا سکتا۔ اب یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ شادی کرنا جائز کام تھا، لیکن ایسا جائز کام جو شریعت میں جائز بھی ہو اگر وہ طبیعت سیدہ زہرا پر گراں گزرتا ہے تو وہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو جب مولا کائنات جیسی ہستی جو اتنی بڑی ذات ہیں، اتنی بڑی شان ہے، یعنی ان کے حوالے سے بھی سیدہ کائنات کے قلب نازنی پر اتنی سی بات بھی اللہ کے رسول نے
برداشت نہیں فرمائی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کائنات میں کون ایسا دوسرا انسان ہے کہ جس کی بابت رسول کائنات سرور کون و مکان سیدہ زہرا کے حوالے سے کوئی بات برداشت فرمائے۔ پھر یہی وہ ہستی ہیں کہ جن کی شان میں قرآن مجید کی آیت تطہیر ہے، جن کی شان میں قرآن مجید کی آیت مبالہ ہے، جن کی شان میں آیت مودت ہے، اور اس کے علاوہ جن کی شان میں 20 قرآن مجید کی آیات ہیں، اور میرے نبی علیہ السلام کی سینکڑوں احادیث ہیں۔ میں نے عرض کیا نبی علیہ السلام کی سینکڑوں احادیث ہیں۔ اب ان سینکڑوں احادیث میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جگہ جگہ اپنی اس بیٹی کی دلجوئی کرتے نظر آتے ہیں۔ کہیں تو ایک اللہ اکبر، وہ کیا منظر ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دلاسا دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا تو اس بات پر اما تردینی یا فاطمہ، اے فاطمہ کیا تو مجھ سے اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے؟ انت سیدۃ نساء العالمین، تو ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا میں عرض کرتا چلوں کہ اس حوالے سے کئی روایات ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ تمام جہان کی عورتوں سے افضل ہے سوائے مریم کے اور آسیہ کے۔ اب یہ ایک حدیث کو جب صرف اس کو پڑھا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ سیدہ کائنات سے جو ہے نا وہ جو 2 ہستیاں ہیں وہ ان سے افضل ہیں۔ حالانکہ جو اس کے علاوہ اس کی جو اگلی جو روایات آ رہی ہیں یہ پہلے کی ہیں، اس کے بعد کی جو روایات ہیں ان میں اللہ کے نبی نے واضح طور پر فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ تمام مومنات کی سردار ہے، اور دوسری روایت میں فرمایا تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہے۔ اب کل کائنات کی خواتین ایک پلڑے پہ ہوں اور سیدہ کائنات دوسرے پلڑے پہ ہوں تو پلڑا سیدہ کائنات کا بھاری ہے۔ اور میرا ایک جملہ اس حوالے سے میں کہہ دوں کہ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان اور مختصر ترین راستہ ذات مصطفیٰ ہے۔ بے شک، یعنی اللہ کو راضی کرنا ہو تو اس کا ذریعہ حضور کی ذات ہے، بے شک، اور حضور کی ذات کو خوش کرنے اور راضی کرنے کا سب سے آسان اور شارٹ راستہ ذات فاطمۃ الزہرا ہے، سلام اللہ علیہ کثیراً کثیراً۔ شبیر حسن میسمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی ان کا ذکر کیا جائے برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا وصال ہوتا ہے تو جناب فاطمہ زہرا تقریباً 4 سال کچھ عمر ہیں، لیکن اس 4 سال کی عمر میں مکہ میں جہاں پر دشمن اتنی سختیاں کر رہے ہیں، آپ اپنے بابا کی اس طرح سے دلجوئی فرماتی ہیں کہ کائنات کی عظیم ترین ہستی کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے ام ابیہا، جو عنوان دیا گیا ہے کہ اپنے بابا کی ماں، اس لیے کہ وہ خدمت کا جذبہ ماں سے لے کر دیکھا تھا نا ماں کو، اتنی ایج تھی کہ کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت فرما رہے تھے، تو وہاں سے وہ چھوٹی عمر میں ہم سے تو بہت بڑی تھی، وہ تو ہم سے تو بہت بڑی تھی۔ وہاں پر تو دیکھیں عمر کے تقاضے نہیں ہوتے ہیں، وہاں پر تو جب اللہ نے عنایت کر دیا، خود آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا، اس کے بعد پھر 40 دن تک فاصلہ رکھنے کا کہا، پھر میوہ جنت آیا، اور پشت مبارک سے اونٹنی کی اجڑی ہٹائی آپ نے ننھے ہاتھوں سے۔ تو یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ فضیلت بخشی کہ فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو آپ کا کف نہ پایا جاتا۔ بہت سے لوگ رشتہ لے کر آتے تھے، کوشش کرتے تھے، لیکن منع ہو جاتا تھا۔ جب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے، وہاں پر رسول اکرم نے اپنی بیٹی سے پوچھا، یہاں پر یہ دیکھیں تاریخ میں کہ کائنات کا اختیار رکھنے والا اللہ تعالیٰ کا آخری نبی یہ نہیں کہتا ہاں لی چلو میں نے شادی کر دی، بیٹی کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ آج ہمارے لیے درس ہے، اور بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ابو الحسن کا رشتہ آیا ہے، آپ نے یہی فرمایا کہ جو میرے بابا میرے لیے بہتر سمجھیں۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے رشتہ طے کیا ہے، کہ اگر میرے اللہ نے میرے لیے رشتہ طے کیا اور میرے بابا اس پہ راضی ہیں تو فاطمہ زہرا اس پہ راضی ہے۔ پھر جب قرآن مجید کھولتے ہیں تو سورہ کوثر نظر آتا ہے، جب قرآن مجید کھولتے ہیں تو سورہ حلطہ نظر آتا ہے، جب آگے بڑھتے ہیں تو آیت تطہیر نظر آتی ہے، پھر مباہلہ میں جہاں
اتنی گفتگو ہونے کے بعد نساءنا میں خود جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ کو لے کر جاتے ہیں. جبکہ نساءنا ہے, نساءنا عورتوں کی بات تھی, لیکن ایک خاتون وہ جو فضیلت بیان کی کہ سید پوری کائنات کی خواتین کی سردار ہے. اور پھر یہ شرف بھی جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ کو کہ 11 اماموں کی ماں ہے. یہ ایک بہت بڑا شرف ہے. اور جب ہم واقعات میں جاتے ہیں تو بس ایک ہی واقعہ عرض کرتا ہوں, پھر آگے بڑھتے ہیں. اور وہ یہ کہ جب شب عید بچوں نے پوچھا ہمارے کپڑوں کا کیا ہوا, آپ نے فرمایا رضوان جنت تمہارے کپڑے لے کر آ رہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بھیجا کہ جاؤ حسنین کے لیے کپڑے جناب فاطمہ زہرا کے کہنے پر جنت سے لے کر چلے جاؤ. ایک سبز تھا, ایک کیا کہتے ہیں سرخ تھا, اور وہیں سے پھر یہ دونوں تاریخیں آگے بڑھتی. اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی مدینہ سے تشریف لے جاتے تھے تو سب سے آخری جن سے ملاقات ہوتی تھی جناب فاطمہ زہرا, اور جب تشریف لاتے تھے واپس تو سب سے پہلے جن سے ملاقات کرتے تھے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. سختی کے زمانے کو بھی دیکھا, اور وہ زمانہ بھی دیکھا جب جنگوں پہ جنگیں ہوتی تھیں اور عروج پہ تھے, اور اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ, اور پھر الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق جناب فاطمہ زہرا کو بخش دیا تاکہ وہ صدقات و خیرات کا کام آگے بڑھا سکیں. جس طرح ان کی والدہ نے امت اسلامیہ پر احسان کیا, اپنے مال کو خرچ کیا, فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے امت پر حضور اکرم کے زمانے میں صدقات و خیرات کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ ماں اور بیٹی ایک ہی مزاج کی. واہ واہ. مفتی نوید عباس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحب. قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر, اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو کثرت خیر عطا فرما دی. تو کثرت خیر کی سب سے پہلی مصداق سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کثیراً کثیرہ اس باب میں ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ جناب سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ سے آگے بڑھی ہے, اور آج بھی سادات وہی کہلاتے ہیں جو آپ کی اولاد سے ہیں. جس طرح حضرت نے فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے جاتے شہر سے باہر تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے ہاں سے ہو کر جاتے, اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملاقات کرتے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ بھی آپ دیکھیے انداز کہ اس سے قبل ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جناب فاطمہ کے کان میں کچھ کہا تو وہ غمگین ہو گئی, اور پھر کچھ کہا تو وہ خوش ہو گئی. تو بعد میں جب پوچھا گیا تو جناب سیدہ نے بتایا کہ جب نبی علیہ السلام نے مجھ سے یہ کہا میں غمگین ہوئی کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں, تو یہ بات سن کر میں غمگین ہو گئی. لیکن پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے دوبارہ مجھ سے یہ کہا کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی. تو اس طرح سے سیدہ خوش ہو گئی. گویا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد میں بھی سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ پیاری, جیسا قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ وہ نبی علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہیں, وہ سیدہ زہرا پاک کی ذات ہے. آج بھی مشکل ترین حالات میں جس کرونا وائرس کے دور میں ہم گزر رہے ہیں, اگر ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ ان کے نام کے 2 نفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو بڑی سے بڑی مشکل ٹل سکتی ہے. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے نوافل پڑھیں, ان کو جو تسبیح نبی علیہ السلام نے عطا کی ہے اس کا ورد کریں, تو ان وباؤں کا اور خاص طور پر کرونا وائرس کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے. اچھا, اسی ظاہر ہے کہ آپ نے بھی بیان فرمایا, آپ نے بھی یہ بات کہی. اب چونکہ یہ ہم کہتے تو ہیں اور ہم نے کہا بھی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے گویا مجھ کو تکلیف دی. تو جنہوں نے ان کے بچوں کو شہید کیا اور کربلا میں صرف ان کے بچے کو ہی نہیں بلکہ ان کے بچوں کو بھی شہید کیا, انہوں نے جو تکلیف دی اور درد تو پہنچا ہوگا نا, ماں کو درد تو پہنچا. کیا فرمائیں گے, وہ کون لوگ تھے, وہ کیسے لوگ تھے؟ کیا ان کے سامنے رسول اللہ کی حدیث نہیں آئی تھی؟ دیکھیں, اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. ہمارے سامنے ایک چیز موجود ہے کہ نبی مکرم سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, بلکہ میں بڑا آسان سا ایک استدلال کر دوں کہ حضور نے حجر اسود سے پیار کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا. آج اگر کسی بھی
اہل ایمان سے یہ کہیں کہ اگر کوئی شخص حجر اسود کو پامال کرے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو وہ بلا حیل و حجت بغیر کسی مفتی کی تصدیق کے وہ فوراً کفر کا فتویٰ دے گا. وہ کہے گا بھئی وہ بوسہ گائے مصطفیٰ ہے، اور جس نے بوسہ گائے مصطفیٰ کو پامال کیا اس نے گویا ذات پیغمبر کی پسند کو پامال کیا ہے، اور ایسے شخص کے گستاخ ہے، لعنتی ہے، مردود ہے. ایسے شخص کے ساتھ تو کسی طور پر بھی اچھائی کا تصور نہیں ہو سکتا. تو غور کریں کہ کہاں وہ پتھر حجر اسود اور کہاں ذات سیدہ زہرا، اور پھر ان کی اولاد حضرات حسنین کریمین کے جنہیں حضور نے ایک دو بار نہیں بار بار چوما اور سونگا اور فرمایا کہ یہ دونوں میرے جنت کے پھول ہیں. اور پھر سیدہ زہرا پاک آپ کا جو نام ہے فاطمہ، تو خود سیدنا مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میری زوجہ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا. دیکھیں یہ ہم لوگوں کا تو معاملہ نہیں ہے کہ کسی کا نام جو جاہل ہوگا تو اس کا نام عالم دین رکھ دیتے ہیں، بالکل اس کو ان پڑھ ہوگا تو فاضل خان کہیں گے. نہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ حضرات حسنین کریمین کے جو نام ہیں حسن حسین، یہ نام جو ہے یہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے سنبھال کے رکھے تھے ان کے لیے. گویا ان کے ناموں کو بھی پردوں میں رکھا، یعنی ان کے نام ہی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں. تو اسی طرح سیدہ کائنات کا جو نام نامی اسم گرامی فاطمہ ہے، تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ ان کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ان اللہ فاطمہ و فاطمہ ذریتہ من النار، کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ اور فاطمہ کی ذریت کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا. اللہ اکبر. اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا فاطمہ تو فاطمہ ہے اس لیے کہ اللہ نے تجھ سے، تیری اولاد سے اور تیری اولاد سے محبت کرنے والوں سے جہنم کی آگ کو دور کر دیا. سبحان اللہ. ہم اہل سنت و جماعت، بالخصوص ہمارے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے بڑا واضح اور دو ٹوک یہ اپنا نظریہ دیا ہے. ان کا فتاوی رضویہ شریف میں جو میں نے آپ کو کتاب اپنی پیش کی ہے، اس کے اندر میں نے یہ پورا وہ چیزیں میں نے وہ رکھی ہیں، میں نے وہ ادھر جمع کی ہیں، آپ پڑھ لیں گے کہ اس میں ہمارے امام نے یہ لکھا ہے بڑا واضح طور پر. انہوں نے یہ فرمایا کہ جس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، یعنی جو سیدہ زہرا پاک کی اولاد میں سے ہے، تو چونکہ یہ نص موجود ہے کہ سیدہ کائنات کی جو اولاد ہے وہ سیدہ کائنات کی اولاد جہنم میں نہیں جا سکتی ہے، تو آپ نے، اور یہ ہمارا اہل سنت کی یہ موقف ہے کہ جو سیدہ کائنات کی اولاد میں سے کوئی فرد ہوگا وہ حالت کفر میں نہیں جا سکتا، یعنی وہ کفر کی حدوں تک نہیں جا سکتا. اور کوئی بھی آل رسول میں سے جو سید زادہ ہے وہ جہنم کی آگ میں نہیں جل سکتا. یعنی یہ ہمارے بزرگوں نے بڑا دو ٹوک لکھا ہے. تو جنس نسل کا یہ امتیاز ہے کہ اللہ نے ان کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا، بلکہ ان کے پیار کی آگ جس نے اپنے سینے میں جلائی، اللہ نے اس جسم کو بھی جہنم کی آگ سے دور کر دیا. تو ہم اس سیدہ کائنات کو سلام ہی کر سکتے ہیں. اور پھر میں یہاں میسمی صاحب نے بڑا اپنا، ان کا ایک اپنا مسلک ہے، ان کا اپنا نظریہ ہے، باغ فدق کے حوالے سے بات کی کہ رسول اللہ نے ان کو عطا فرما دیا. ہمارے ہاں چونکہ روایات اور ہیں، میں اس والے سے ایک بات کیا کرتا ہوں. میری بڑی ایک بات ہے، میں کہتا ہوں کہ ایک باغ کی کیا حیثیت ہے. ایک باغ، اور وہ بھی مدینہ شریف کے قریب ایک جاگیر کو آپ سیدہ کائنات کی ملکیت میں دیتے ہیں. نہیں، میرا یہ نظریہ، یا ہمارے جو وہ کہتے ہیں کہ سیدہ کائنات ہیں، وہ صرف ایک باغ کی مالکہ نہیں، وہ کل کائنات کی مالکہ ہیں. جنت ان کے بچوں کی ہے، یہ کائنات، یہ عقبہ، یہ سب ان کی اولاد کی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیدہ کائنات کی محبت یہ حقیقت میں رسول اللہ کی محبت. بالکل سے، بالکل. میسمی صاحب، وہ جو فدق والی بات ہے وہ در حقیقت ایک چھوٹا سا باغ نہیں ہے، ایک پوری بستی ہے جو خیبر سے آ کر آتے ہیں، اور ایک تاریخ کی حقیقت ہے، اس کو تو ہم انکار نہیں کر سکتے، چاہے ان کی شان سے وہ کم ہی صحیح، لیکن حضور اکرم نے ان کو دیا تھا. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ جنہوں نے کربلا میں سید الشہداء کو شہید کیا، وہ کیسے رسول اکرم سے شفاعت کی توقع کر سکتے ہیں کہ جس کو رسول اکرم نے اپنے کندھے پہ بٹھایا، ان کے لبوں کو چوما، جن کی خوشبو سونگتے تھے اور فرماتے تھے جنت کی خوشبو مجھے آ رہی ہے. یعنی ہر وہ چیز جو حسنین علیہ السلام کے بارے میں کہہ سکتے تھے حضور اکرم نے فرمایا. اس کے بعد آ کر جو شخص امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد کو شہید کروائے اور رسول کی نواسیوں کو بے پردہ پھرائے، اس کو دنیا کی کسی بھی کورٹ میں لے جائیں وہ یہی کہیں گے
کہ اب وہ جنہوں نے پھیرایا ہے وہ لعنت کے قابل ہیں. یہ امکان نہیں رکھتا کہ کوئی کہے کہ جناب مثلا یزید کو بھی وہ نام دے، وہ عنوان دے، اور امام حسین کو بھی عنوان دے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں پر اہل بیت سے محبت کے اقرار کرتے ہو وہاں پر جنہوں نے ظلم کیا ہے ان پر لعن کرنا بھی ضروری ہے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ جناب مفتی. آج بڑی خوبصورت گفتگو ہو گئی. مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کا، علامہ شبیر حسن میثمی صاحب آپ کا، مفتی نوید عباسی صاحب آپ کا، سیدہ فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہ افضل الصلاۃ والسلام، ان کا ذکر خیر ہوا، ذکر پاک ہوا، اور بہت خوبصورت پیرائے میں ہوا. میں دونوں علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری بھی رہنمائی ہوئی، ہمیں بھی اپنی قلوب کو اور اذہان کو معطر کرنے کا موقع ملا. ناظرین آپ نے بھی اس کو محسوس کیا ہوگا. کروڑوں درود، کروڑوں سلام سیدہ فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہ افضل الصلاۃ والسلام پر. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بعد اذان فجر دی جائے گی اور اذان فجر دیں گے جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب. لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.